بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس۔ یہ ہمارا اردو جماعت سوم کا لیکچر نمبر 1 سبق نمبر 6 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس علم و ادب اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ سبق کو دھیان سے سنیں اور مشکل الفاظ کے معنی کاپی پر لکھیں۔ علم و ادب صفحہ 17 کھولیں۔ اردو کی جماعت کا کام کی کاپی پر دن، تاریخ، فہرست اور عنوان لکھیں اور مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ کاپی پر لکھیں۔ ویڈیو کو روک کر سبق کی پڑھائی کریں اور جو جو مشکل الفاظ آپ کو لگیں ان کو خط کشید کر لیں۔ ویڈیو کو دوبارہ چلائیں۔ پڑھائی کرنے کے بعد خود سے سبق کی ویڈیو کو دوبارہ چلائیں اور معلمہ کے ساتھ ساتھ سبق کی پڑھائی کریں اور مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر لکھتے جائیں۔ سبق کا تعارف ہے۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ حکمران کون ہوتا ہے؟ اچھے حکمران کی نشانیاں کیا ہیں؟ پتہ ہے کسی کو کہ حکمران کون ہوتا ہے یا اچھے حکمران کی نشانیاں کیا ہیں؟ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھے اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے اور اس کے دور حکومت میں لوگ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ طلباء میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں حکمران کی جگہ خلیفہ ہوتے تھے۔ خلیفہ وہ حاکم ہوتا ہے جو اپنی عوام کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال رکھے، اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائے اور غلط راستے پر کسی کو نہ چلنے دے۔ ٹھیک ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کا یا اپنی عوام کا خیال رکھے، دیکھے کہ اس کی رعایا جو ہے وہ کس طرح کے کام کر رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس حال میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے استاد کی غیر حاضری میں مانیٹر جماعت کا خیال رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن صحابہ کرام نے مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں اور اصولوں کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو بھی ان اصولوں کا پابند رکھا، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ خلفائے راشدین۔ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں پتہ ہے کسی کو؟ مسلمانوں کے کل 4 خلفائے راشدین ہیں۔ خلیفہ کی جمع خلفہ ہے، خلیفہ ایک خلیفہ اور ایک سے زیادہ کو خلفائے کہیں گے۔ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ ہیں؟ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان خلفائے راشدین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور اصولوں پر معاشرے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں مساوات قائم کی بلکہ اپنی رعایا یعنی عوام کی بھی خدمت کی۔ آج ہم جس خلیفہ کے بارے میں پڑھیں گے وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آج ہم ان کے دور خلافت کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے کیسا نظام قائم کیا۔ طلباء اپنی کتابیں کھولیں۔ علم و ادب صفحہ نمبر 17 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔ پیارے بچوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف، مساوات اور اخوت کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور حکمران ان معاملات میں ناکام رہے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور سب خاموش رہتے ہیں، جبکہ اسلام نے
جو اس دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے، ہمیشہ سے عدل و انصاف، اخوت اور مساوات کا درس دیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ رنگ، نسل، امیری، غریبی کی وجہ سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ تمام نبیوں اور صحابہ نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں مساوات قائم کی بلکہ اپنی رعایا کی بھی خدمت کی۔ ہاں جی، اب ہمیں اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے انصاف، مساوات، اخوت کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ بادشاہ اور حکمران ان تمام معاملات میں ناکام رہے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور سب خاموش رہتے ہیں، جبکہ اسلام نے جو اس دنیا کا سب سے پیارا مذہب ہے، اس نے ہمیشہ ہمیں عدل و انصاف کا سبق دیا ہے۔ اسلام ہمیں کس بات کا سبق دیتا ہے؟ عدل و انصاف کا، مساوات کا اور بھائی چارے کا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ رنگ، نسل، امیری، غریبی کی وجہ سے کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تمام نبیوں اور صحابہ نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں مساوات قائم کی بلکہ اپنی رعایا کی بھی خدمت کی۔ انہوں نے نہ صرف معاشرے میں مساوات قائم کی بلکہ اپنی رعایا، اپنی عوام کی بھی خدمت کی۔ اس سے اگلا پیراگراف ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جبلہ شام کا مشہور رئیس بلکہ بادشاہ تھا۔ کعبے کے طواف میں اس کی چادر کا کونا ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ رئیس نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس نے بھی برابر جواب دیا۔ رئیس غصے سے بے تاب ہو گیا اور حضرت عمر فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے اس کی شکایت سن کر کہا، تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی۔ اس کو سخت حیرت ہوئی اور کہا، ہم اس رتبے کے لوگ ہیں کہ کوئی ہمارے آگے گستاخی سے پیش آئے تو قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے امیر اور غریب کو ایک کر دیا ہے۔ اب اس میں ہمیں بتایا گیا ہے، ایک واقعہ بتایا گیا ہے حضرت عمر فاروق کے دور کا، کہ ایک بادشاہ تھا جبلہ، وہ بہت مشہور تھا شام میں، بہت امیر بھی تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کعبے کے طواف میں بہت زیادہ لوگ تھے نا حج کے دوران، تو کعبے کے طواف میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی چادر کا جو کونا ہوتا ہے وہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، جو رئیس ہوتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کو بھی ظاہری بات ہے غصہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی جواب میں تھپڑ مارتا ہے۔ اس رئیس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے سے بے چین ہو جاتا ہے اور حضرت عمر کے پاس آ کر اس کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت عمر آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ جو تم نے کیا ہے اس کی سزا پائی ہے۔ وہ رئیس کو بہت حیرت ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو اس رتبے کے لوگ ہیں کہ کوئی ہمارے آگے گستاخی سے پیش آئے تو ہم اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جاہلیت میں ایسا ہی تھا، لیکن اسلام نے امیر و غریب کو ایک کر دیا۔ اس نے کہا، اگر اسلام ایسا مذہب ہے جس میں امیر و غریب کی تمیز نہیں، تو میں ایسے اسلام سے باز آتا ہوں۔ وہ اپنے وطن واپس چلا گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کی خاطر قانون کو نہیں بدلا۔ حضرت عمر رات کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ الفاظ کے معنی لکھیں، پینسل شارپ کریں، الفاظ کے معنی لکھیں۔ گشت، ادھر سے ادھر چکر لگانا، اخوت، بھائی چارہ، عدل، انصاف، اشیاء، چیزیں، مستحق، حقدار، طواف، کسی کے گرد گھومنا یا چکر لگانا۔ حضرت عمر رات کو مدینہ شریف کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ ان کی رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایک بار وہ چکر لگا رہے تھے کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے اور ماں سے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، تم نے انہیں کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ ماں نے جواب دیا، آج میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، مگر ہانڈی تو چڑھی ہوئی ہے چولہے پر۔ ماں نے کہا، ہانڈی تو میں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چڑھائی ہے، اس میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ جب بچے رو رو کر سو جاتے ہیں تو میں ہانڈی اتار دیتی ہوں۔ حضرت عمر اسی وقت گئے اور قومی خزانے سے کھانے پینے کی اشیاء لا کر عورت کو دیں۔ عورت نے کھانا پکا کر جب بچوں کو کھلایا تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے۔ اگلا پیراگراف ہے، پیارے بچوں،
دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں کتنا عادلانہ نظام قائم کیا اور ہر طرح کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا اور ایک عادل حکمران کی طرح اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دور اپنے اخوت و مساوات، سیاست و حکومت اور فتوحات کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ اب ہمیں اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے تھے کہ وہ خلیفہ ہیں یا حکمران ہیں، بلکہ وہ رات کے وقت اپنی جو سلطنت ہے وہاں پر چکر لگاتے تھے، وہاں پہ دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو مدینہ شریف کی گلیوں میں انہیں کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ پوچھ کر اندر جاتے ہیں تو کچھ بچے رو رہے ہوتے ہیں گھر میں، تو وہ حضرت عمر ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، تو ان کی والدہ جواب دیتی ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ ہانڈی تو چڑھی ہوئی ہے چولہے پہ۔ وہ کہتی ہے کہ یہ صرف میں ان کو بہلانے کے لیے رکھتی ہوں، جب یہ سو جاتے ہیں تو میں اتار دیتی ہوں۔ حضرت عمر فوراً جاتے ہیں، قومی خزانے سے کھانے پینے کی اشیاء لا کر اس عورت کو دیتے ہیں، اور جب وہ عورت کھانا پکا کر اپنے بچوں کو کھلا لیتی ہے تب حضرت عمر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں کتنا عادلانہ نظام قائم کیا اور ہر طرح کے فرق کو مٹا کر رکھ دیا تھا، اور ایک عادل حکمران کی طرح اپنی رعایا کا خیال رکھا، اور آپ نے اپنے دور حکومت میں اخوت و مساوات، سیاست و حکومت اور فتوحات کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ اب خزانے کا معنی مال و دولت ہے۔ غریب، مفلس، نادار۔ پینسل شارپ کر کے الفاظ معنی لکھیں۔ غریب، مفلس، نادار۔ نمونہ، مثال۔ فتوحات، کامیابیاں۔ خلیفہ، پیغمبر کا قاصد مقام، بعد میں آنے والا۔ گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی۔ جاہلیت، جہالت، بے خبری۔ گھر کا کام، سبق کی پڑھائی کریں۔ سبق کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے، جو الفاظ آپ کو لکھوائے گئے ہیں اس کے آپ نے معنی یاد کرنے ہیں، اور جو نئے الفاظ دیے ہوئے ہیں سبق کے آخر میں، جیسے نئے الفاظ ہیں آپ کے پاس گشت، نمونہ، اخوت، مساوات، عدل، فتوحات، اشیاء، خلیفہ، مستحق، گستاخی، گوشہ، رعایا، خزانے، عادلانہ، طواف، جاہلیت، غریب، ہانڈی، بہلانا۔ یہ نئے الفاظ ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپی پر 3 دفعہ لکھنے ہیں خوش خط کر کے، اور سبق کی مشق نمبر 3 جو ہے اس میں آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جملے بنانے کے لیے آپ کے پاس الفاظ ہیں نظام، انصاف، مساوات، بیتاب، گشت، ہانڈی۔ ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، خوش خط کر کے گھر کا کام کی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ آپ نے اس کے سوالات کو پڑھنا ہے اور جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکچر 1 کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر۔ اللہ حافظ۔